السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورۃ البقرہ کی جس آیت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے کہ جس کے اندر آتا ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے یا یہودی ہوئے یا عیسائی ہوئے یا سابی ہوئے، تو جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے اس کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے اصل میں کہ جتنے بھی مذاہب پہلے گزرے ہیں ان مذاہب کے ماننے والے جب اللہ پر سچا ایمان لے آئیں گے تو اللہ پر سچا ایمان توحید کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ دو شرائط جو ذکر کی جا رہی ہے نا اس کے اندر کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، تو اللہ پر ایمان وحدہ لا شریک کے عقیدے کے ساتھ رکھے۔ یعنی جو عیسائی تھے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو اس عقیدے سے توبہ کریں اور صرف ایک اللہ پر ایمان لیں۔ یہودی جن کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ اس عقیدہ شرک سے توبہ کریں، یعنی اللہ پر ایمان لانے میں توحید آ جائے گی۔ اور دوسری جو اس کے اندر شرط تھی وہ یہ تھی کہ نیک اعمال کریں۔ اچھا، نیک عمل کسے کہتے ہیں اس بات کی وضاحت ضروری ہے۔ نیک عمل کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو نبی طریقہ بتائے اس طریقے کے مطابق عمل کیا جائے تو وہ نیک عمل ہوتا ہے۔ اب جس زمانے میں جتنے نبی آئے اس زمانے کے اندر ان کی نبوت کے اندر جب جس نبی نے جو طریقہ بتایا اس کے طریقے کے مطابق ہی عمل کرنا وہ نیک عمل تھا۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو لہٰذا اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ نیک اعمال کا بتایا وہی نیک اعمال کا طریقہ رہے گا۔ جیسے پہلے پیغمبروں کے اوپر بھی روزہ لازم تھا، جیسے سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ تو ان کے اندر روزے کا نیک عمل جو تھا ان کی شریعت کے مطابق تھا۔ اب ہمارے اندر جو ہے وہ روزے کا جو نیک عمل ہے وہ ہماری شریعت کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم ان کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے نیک اعمال کی کچھ قبولیت کی شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط توحید کا ہونا ہے، دوسرا ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو، تیسرا یہ کہ سنت کے مطابق عمل ہو، چوتھا یہ کہ حلال رزق جو ہے وہ کھانے والا ہو، استعمال کرنے والا ہو، کمانے والا ہو۔ اس طرح جو شرائط ہیں نیک اعمال کی قبولیت کی ان میں اس وقت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دوسری جگہ کے اوپر کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو اس سے کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ تو دوسری جگہ اس کی وضاحت موجود ہے کہ نیک عمل وہی ہوگا جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوگا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں تو اگر وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے اور ایک اللہ پر ایمان لانے والے، اور اس وقت کے جو آخری پیغمبر ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شریعت کے مطابق اعمال کرنے والے ہوں گے، جو نیکی کے اعمال انہوں نے بتائے ہیں، تو پھر ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ اپنے آیت جو ہے اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے۔ اس سے یہ بات نہیں کبھی بھی نکلتی کہ اب جو مرضی کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو تو وہ بالکل اسی طرح مامون ہوگا، امن والا ہوگا اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ جو طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایمان شرط ہے اور وحدہ لا شریک اللہ پر ایمان لایا جائے جیسے لانے کا حق ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نیک اعمال کے مطابق عمل کیا جائے تو وہ نیک عمل کہلائے گا۔ تو یہ دراصل توحید کی طرف سب قوموں کو دعوت ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔